तशद्दुद है क्या? क्या सिर्फ मार पीट का नाम है? औरतों को मुख्तलिफ लेवल्स पर तशद्दुद हो रहा है और उनको निशाना बनाया जा रहा होता है। हमने जैसे बहुत से वॉर अगेंस्ट रेप में ऐसे बहुत सारे केसेस देखे हैं जिसमें कि बच्ची के साथ बाप तशद्दुद, जिनसी तशद्दुद कर रहा है। अगर कोई खातून किसी तरह से तशद्दुद का शिकार होती है, उन्हें करना क्या चाहिए, कहाँ जाना चाहिए? दारुल अमान या पनाह जैसी जगह भी हैं जहाँ पे ख़वातीन जो कि तशद्दुद से बचना चाह रही हैं या निकलना चाह रही हैं, वहाँ जा सकती हैं। अस्सलाम वालेकुम, लालो गौहर में खुश आमदीद। जैसा कि आप जानते हैं कि ये प्रोग्राम इसीलिए आपके सामने लाया जा रहा है कि ख़वातीन पर जो तशद्दुद होता है, जो जुल्म होता है, जो ज़्यादतियाँ होती हैं, उनके बारे में उनका जायज़ा भी लिया जा सके और आगे बढ़ने की राहों का भी तयन किया जा सके। क्योंकि बहुत कुछ हमारे माशरे में होता है लेकिन ख़वातीन बर्दाश्त भी कर रही हैं, उससे लड़ भी रही हैं। और इसीलिए हमने आज ऐसी ख़वातीन को मदऊ किया है जो इस स्ट्रगल में, इस जंग में पेश हैं। उज़्मा नूरानी साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। उज़्मा नूरानी बहुत सारे ऐसे इदारों के साथ काम कर चुकी हैं, जिसमें विमेन एक्शन फोरम भी है, पनाह भी है, HRCP भी है, और हमारे साथ सारा ज़मान है जो कि वॉर के साथ इस वक्त इनका ताल्लुक़ है। आप दोनों की आमद का बहुत शुक्रिया। जहाँ हम इन दोनों से बात करेंगे वहीं हम ये भी जानना चाहते हैं कि तशद्दुद के बारे में लोग क्या कहते हैं, क्योंकि शायद हम ये नहीं जानते कि हर 12 सेकंड में पाकिस्तान में किसी खातून पर तशद्दुद होता है। जनरल वायलेंस है जिसमें आप देखें कि छोटी मासूम बच्चियों को उठाया जाता है और उनके साथ ज़्यादती करके उनको मार दिया जाता है। औरतों के साथ उनके साथ ज़्यादती की जाती है। मेरे बहनोई मेरे घर में एक दिन आ गए, मेरे बच्चे चारों लड़के ही थे, कोई लड़की तो थी नहीं जो मेरे साथ घर में रहती। तो फिर मेरे ऊपर से वो लॉक होता है ना, वो खोल के आ गए मेरे बहनोई। मेरा बिल्कुल लास्ट में था किचन ना, तो फिर ये आ गए और मुझसे आके ज़बरदस्ती की। फर्स्ट टाइम तो मैं खामोश रही कि भाई क्या करूँ, कोई साथ भी नहीं देता ख़ानदान। फिर नेक्स्ट टाइम दोबारा भी आ गए कि भाई अपनी बहन को नहीं बताना, और जो है ना मुझसे बल्कि ये भी कहा कि शादी कर लो। तो मैंने कहा शादी थोड़ी होती है सालियों से। सामने वाले ने बुलाया था मेरे को, तो मैं चले गई तो गंदी गली में ले गया, चिल्ला रही थी जैसे, तो मेरा मुंह पकड़ रहा था जैसे। फिर ना वो मैं बेहोश हो गई, फिर वो भाग गया, मैं भाग के अपने घर आ गई। उज़्मा, जैसे कि इन बातों से ज़ाहिर है तशद्दुद होता है, लेकिन हमारे यहाँ एक बड़ा मसला ये होता है कि अगर घर में कुछ ऐसा मामला हो जाता है तो औरत अगर थाने भी जाती है तो कहा जाता है कि जी तो घरेलू मामला है। तो तशद्दुद है क्या? क्या सिर्फ मार पीट का नाम है? तशद्दुद के ज़ुमरे में और क्या क्या आता है? तशद्दुद तो मतलब है इसके दायरे में बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं। एक तो फ़िज़िकल तशद्दुद है, यानी कि मार पीट करना। फिर जिनसी तशद्दुद है, जैसे आपने सुना सोबिया का आई थिंक केस उन्होंने बयान किया। फिर एक ज़हनी तशद्दुद होता है जब कि एक औरत को मुस्तकिल उसका शौहर या उसके साथ मतलब उसको कहे कि तुम में कोई सलाहियत नहीं है, उसके साथ उसको गाली गलौज करे, ताने दे, उसके ऊपर पाबंदियाँ लगाए, उसकी मिलने जुलने पर पाबंदी लगाए, उसके घर में क़ैद करके रखे। ये भी तशद्दुद की किस्म होती है। फिर अगर एक औरत के ऊपर वो भी तशद्दुद है कि अगर वो अपनी मर्ज़ी का इजहार करती है और वो अपनी पसंद की शादी करना चाहती है तो उसके ऊपर भी उसकी मर्ज़ी नहीं, या अपनी मर्ज़ी से तालीम हासिल करना चाहती है, अपनी मर्ज़ी से तालीम हासिल करना चाहती है। मतलब वो ऐसी कोई भी चीज़ जो एक औरत के साथ होती है कि इंसान के नाते उसके जो हुकूक हैं उसको अगर वो पूरे मुकम्मल तौर पर एक्सरसाइज नहीं कर सकती है अपने हक़ को, और उसके ऊपर रुकावट आ रही है, तो वो एक तशद्दुद का एक फॉर्म है वो भी। तो इसके दायरे में तो बहुत कुछ आता है और हमारे माशरे में ये हर पल नज़र आता है कि औरतों को मुख्तलिफ लेवल्स पर तशद्दुद हो रहा है और उनको निशाना बनाया जा रहा होता है। अच्छा, एक तरफ तो औरत निशाना बन जाती है किसी और के हाथों, लेकिन बहुत सारी ख़वातीन डरती भी हैं। सारा वो नहीं चाहती कि वो थाने में जाएं, क्योंकि वो कहती कि वहाँ जाकर भी हरासा होती हैं। वो ये नहीं चाहती कि वो कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाएं कि वहाँ भी हरासा होती हैं। हस्पताल नहीं जाती तो वो FIR भी उनकी नहीं सही से कटती। इस सूरत हाल में अगर कोई ख़ातून
किसी तरह से तशद्दुद का शिकार होती हैं, उन्हें करना क्या चाहिए, कहाँ जाना चाहिए? पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे सिस्टम्स बनाए हुए हैं जो कि आपके कुछ NGOs रन कर रहे हैं, कुछ आपकी हुकूमती ऐसी जगहें हैं जहाँ पे आप जा सकते हैं। तशद्दुद के क्योंकि हम लोग वॉर जिसके लिए मैं काम करती हूँ, हम लोग 100 से ज़ायद केसेस देखते हैं जो कि सिर्फ जिनसी तशद्दुद के अंदर उनका शुमार होता है। लेकिन जब तक ये उन सिस्टम्स को बेहतर नहीं बनाया जाएगा, तो जब तक ये ख़वातीन हैं या बच्चियाँ हैं जो तशद्दुद का निशाना बन रही हैं, उनको इन सारी चीज़ों से गुज़रना पड़ता है अनफॉर्चुनेटली, और गुज़रना पड़ेगा। अब ये है कि हुकूमत ने ऐसे बहुत सारी चीज़ें करने की कोशिश भी की हैं, जिसमें कि आपके सेंटर्स भी बनाए, क्राइसिस सेंटर्स भी हैं, और दारुल अमान या पनाह जैसी जगह भी हैं जहाँ पे ख़वातीन जो कि तशद्दुद से बचना चाह रही हैं या निकलना चाह रही हैं वहाँ जा सकती हैं। लेकिन ये है कि उसके साथ साथ गवर्नमेंट जो है, हुकूमत जो है वो ट्रेनिंग्स भी करवा रही है, पुलिस वालों के साथ भी काम कर रही है, उनकी उसमें मर्द हजरात पुलिस ऑफिसर्स भी शामिल हैं, इसमें ख़वातीन भी शामिल हैं। ख़वातीन पुलिस अफसरान की तादाद भी बढ़ा दी गई है, पुलिस स्टेशंस भी बढ़ा दिए गए हैं, जो कि ख़ास तौर पे ख़वातीन के साथ तशद्दुद होता है तो उसके केसेस वो लोग देखते हैं। और ट्रेनिंग ये हो रही है कि वो बेहतर तौर पे अपनी कारकर्दगी उनकी बेहतर हो सके, और अगर कोई खातून उनके पास आती हैं और वो चाहती है कि उसको इंसाफ मिले, तो उसकी बात एक तो यकीन किया जाए कि उसके साथ कुछ तशद्दुद हुआ है, और दूसरा ये कि जो भी पेशरफ फिर आगे होनी है वो की जाए। अच्छा, आपने क्राइसिस सेंटर्स की बात की कि वो मौजूद हैं, ऐसे कंप्लेंट सेंटर्स हैं जहाँ जाया जा सकता है, लेकिन जब एक औरत घर से निकलती है, ज़ाहिर और घर में तशद्दुद अगर हो रहा होता है तो वो ज़ाहिर अकेली ही निकल रही होती है, तो ऐसी सूरत में उसे कहाँ पर पनाह मिल सकती है? देखिए, जब वो घर से एक औरत उसी वक्त निकलती है जब तशद्दुद की हद हो जाती है। औरतें कोई अपना घर और अपनी घर की हिफाजत छोड़ना नहीं चाहती, लेकिन जब उसका घर ही उसके लिए एक दोज़ख बन जाता है जहाँ उसको खुद अपने आप को महफूज नहीं महसूस कर सकती है, तो उसको फिर उस घर से निकलना पड़ता है, और उस घर से निकलने में उसको बहुत सारे मसले भी सामने आते हैं जब वो निकलती है। अक्सर जब यंग लड़कियां निकलती हैं जो अपनी मर्ज़ी से शादी करना चाहती हैं, माँ बाप उनके रास्ते में रुकावट बनते हैं और उनकी नहीं सुनते हैं और उनके ऊपर मतलब पाबंदियाँ लगाते हैं, तो फिर वो निकल जाती हैं। और मैं समझती हूँ वो जो एक यंग लड़की जब निकलती है उसके काफ़ी मसले आ सकते हैं सामने, क्योंकि बाहर जो माशरा है कोई उसके लिए वो तो नहीं है, कोई एक बहुत महफूज जगह तो नहीं है। जैसे कि सारा ने मेंशन किया, क्राइसिस सेंटर्स हैं, कंप्लेंट सेंटर्स हैं जो मतलब हुकूमती सतह पर काम कर रहे हैं, NGO लेवल पर भी जैसे हैं जो औरत फाउंडेशन के जैसे हैं, उनके अपने CSCs हैं जो इंटरवेंशन करते हैं ऐसे सिचुएशन में। लेकिन एक रिमोट देहात में एक औरत को ये सब चीज़ों का नहीं मालूम होता है कि कहाँ जाए। तो मैं दारुल अमान क्या उस लेवल पर मौजूद है? दारुल अमान जो है हमारे यहाँ 4 दारुल अमान हैं। अगर कराची तो पन्हा चला जो है वो कराची का दारुल अमान चला रहा है, एक हैदराबाद में है, एक सक्कड़ में है, एक लाड़काना में है, तो 4 दारुल अमान सिंध में है। और उसका मतलब आम औरत को किसी हद तक पता होता है कि दारुल अमान जा सकती हूँ मैं, लेकिन मतलब उसके लिए उसे बड़े शहर में ही आना पड़ेगा, उसके लिए बड़े शहर में आना पड़ेगा। और आई थिंक इसलिए बहुत ज़रूरत है कि उसका फर्स्ट एंट्री पॉइंट होता है पुलिस के पास जाए, पुलिस का जो थाना है, लेकिन थाने में जाने के लिए वो वहाँ का माहौल भी उसके लिए एक मुसीबत साबित हो सकता है कि वहाँ पर भी हमने सुना है थानों के अंदर भी तशद्दुद होता है। तो जैसे सारा ने कहा, ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है, और जब औरत जाए कोशिश करे कि वो किसी को अपने साथ ले ले, किसी ऐसे को जिस पर वो भरोसा कर सकती है, जो उसको थाने तक जाकर अपनी कंप्लेंट लिखवा सके। वहाँ जाकर पुलिस तक जाने का सिलसिला तो एक तरफ है, लेकिन दारुल अमान आपने बताया कि सिंध में तो 4 हैं जी, पाकिस्तान में ऑल ओवर इसी तरह से बाकी सूबों में भी हैं? जी, दारुल अमान पूरे सारे सूबों में हैं। मुझे एग्जैक्ट तादाद नहीं मालूम है कितने दारुल अमान हैं, लेकिन पंजाब में, खैबर पख्तूनख्वा में, बलूचिस्तान में, और मुझे नहीं पता कि आज़ाद जम्मू कश्मीर में भी हैं। लेकिन दारुल अमान काफ़ी अरसे से, आई थिंक 1962 से काम कर रहे हैं दारुल अमान। लेकिन जो दारुल अमान जब बनाए गए थे, जिस वो बने थे कि यानी डेस्टिट्यूट औरत जो एक होती है, यानी कि जिसके पास कोई ठिकाना नहीं हो, वो जाकर इन जगहों पर रह सकती है। लेकिन वक्त के साथ इन दारुल अमान की जो डिलीवरी सिस्टम था उसमें बहुत तब्दीली आई, और यहाँ पर जब औरतें पहुँची तो उन्होंने ये देखा कि वो एक घुटन के माहौल से निकल कर एक दूसरे घुटन वाले माहौल में पहुँच गई हैं, जहाँ उनके जो मसाइल हैं
ان کے لیے کوئی کام نہیں ہو رہا ہے. یعنی اگر ایک عورت آتی ہے تو اس کو اگر اس کو لیگل ہیلپ چاہیے ہے, اس کو قانونی ہیلپ چاہیے ہے, تو وہاں پر کوئی سروسز موجود نہیں ہیں. وہ ٹراما اگر اس کا شکار ہے تو اس کی وہاں کوئی ایسا کاؤنسلنگ سروس نہیں ہے, کوئی امداد اس کو امداد نہیں مل سکتی. تو وہ ایک ماحول سے نکل کر وہاں جا کر تحفظ تو میں بھی کسی حد تک مل جاتا ہے, لیکن اس کے آگے اس کے مسئلے کے حل نہیں ڈھونڈے جاتے ہیں. اس میں 2 چیزیں اور بھی کہنا چاہوں گی. ایک تو یہ کہ کرائسس سینٹرز جتنے پاکستان میں ہیں بہت کم ہیں. جتنی تعداد میں خواتین کے ساتھ پاکستان میں تشدد ہو رہا ہے, ہر طرح کا تشدد ہو رہا ہے. ہمارے یہاں پہ کافی ورائٹی ہے, الگ الگ طریقوں سے عورت کے حقوق کو پامال کیا جا رہا ہے. تو ایک تو بہت کم ہے, اور دوسری چیز یہ ہے کہ جو آپ کے خواتین جن کے ساتھ تشدد ہو رہا ہے یا جو نوجوان بچیاں ہیں جن کے ساتھ ہو رہا ہے, یہ ہم سمجھتے ہیں این جی او کے مطلب حیثیت سے کام کرتے ہوئے اور ویسے بھی اس ملک کے شہری ہوتے ہوئے بھی کہ بہت مسئلے ہیں. پولیس میں بھی مسئلہ ہے, میڈیکل لیگل بھی مسئلہ ہے, جوڈیشری میں کورٹ کچہری میں بھی مسئلہ ہے. لیکن اگر کوئی خاتون یا کوئی بچی رپورٹ نہیں کرتی ہے, مطلب جب اس کے ساتھ شروع ہوتا ہے آہستہ آہستہ, تو وہ ہم نے دیکھا رپورٹ نہیں کرتا تو تشدد بڑھتا جاتا ہے. تو یہ تو ہر حالت ضروری ہے کہ ہمارے یہاں پہ پاکستان میں جو بھی سسٹمز ہیں, ایک تو آپ کو ان کے بارے میں شعور ہو, معلومات ہو کہ کہاں کیا چیز ہے, جو کہ ایک حکومت کی بھی ذمہ داری ہے, کچھ حصہ اس میں این جی اوز بھی ادا کرتی ہیں کہ لوگوں کو بتاتی ہیں, اور ان کی اپنی ذمہ داری بھی بالکل ہے. سارا اسی بات سے اور بات آگے بڑھائیں گے. یہ بہت ضروری ہے کہ ہم خود بھی کوشش کریں, یہ جانیں کہ ہمارے ارد گرد کیا فیسلٹیز ہیں, کیا سہولیات ہیں, اور بہت ساری باتیں کریں گے لیکن وقفے کے بعد. ویلکم بیک. لال و گوہر میں ہم بات کر رہے ہیں خواتین کے صنفی مساوات کی, کیونکہ انسان ہوتے ہوئے بھی انہیں شاید وہ برابری کا درجہ نہیں مل رہا جو ملنا چاہیے. اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ سارا زمان موجود ہیں, عظمیٰ نورانی موجود ہیں. اور سارا, ہم ابھی بریک سے پہلے یہ بات کر رہے تھے کہ خواتین کو نکلنا تو خود ہی پڑے گا. اگر کہیں پر حالات ان کے حق میں نہیں بھی جا رہے تو رپورٹ کرنا بہت ضروری ہے. لیکن گھر کا ماحول جو ہوتا ہے, وہاں تو اماں جو ہوتی ہیں بچے سے کہہ دیتی ہیں خاموش ہو جاؤ, بیٹی کو کہہ دیا جاتا ہے کہ چپ رہو, برداشت کرو. تو یہ سوشل کنڈیشننگ, اس کا کہاں تک ہاتھ ہے؟ عورت خود کتنا ظلم کر رہی ہے؟ دیکھیں, اس میں یہ چیز بہت سمجھنا ضروری ہے کہ بذاتے تو آپ کو ایسا لگتا ہے دیکھتے ہوئے کہ ایک عورت کے ساتھ ہی تشدد کر رہی ہے تو مرد کیا بہتر اس کے ساتھ کریں گے. لیکن جو سمجھنے والی بات ہے وہ یہ کہ وہ عورت جو ماں کے روپ میں یا کسی بڑے کے روپ میں کسی گھر پہ کسی گھر میں کسی بچی کے ساتھ اس طرح سے کہتی ہے کہ بھئی خاموش ہو جاؤ, اس میں بدنامی ہوگی اور میری پوزیشن بھی خراب ہوگی وغیرہ وغیرہ, تو وہ بھی بہت سارے پریشرز کا شکار ہے. اس کے اوپر بھی بہت سارا دباؤ ہے کہ اگر ہم نے جیسے بہت سے وار اگینسٹ ریپ نے ایسے بہت سارے کیسز دیکھے ہیں جس میں کہ بچی کے ساتھ باپ جنسی تشدد کر رہا ہے, لیکن ماں جانتے ہوئے بھی ناجان بنتی ہے یا وہ کہتی کہ خاموش ہو جاؤ. تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ ماں ہوتے, عورت ہوتے ہوئے وہ ایسا کیسے کر سکتی ہے. لیکن اگر یہ دیکھا جائے کہ حکومت کی طرف سے یا کسی بھی طور سے معاشرے کی طرف سے اگر اس کو سپورٹ نہیں ہے, کہ اگر وہ کہتی ہے, کھڑی ہوتی ہے کسی دن اور کہتی ہے اس نے میرے بیٹی کے ساتھ, اپنی سکی بیٹی کے ساتھ ایسا کیا, میں اس کے ساتھ نہیں رہوں گی یا میں اس کو سزا دلاؤں گی, تو کہاں جائے گی؟ عظمیٰ, ابھی جو ہم نے کہا کہ کوئی لڑکی ہمت کر لیتی ہے, کوئی عورت ہمت کر کے نکل بھی جاتی ہے, تو اگر جیسے وہ پناہ میں آتی ہے کہ مجھے یہاں پر ٹھکانہ مل جائے گا سر چھپانے کا, تو کیا کسی بھی عورت کے لیے وہاں پر داخلہ ممکن ہے؟ کوئی بھی عورت ہمارے آ کر ہمارے پاس کہے گی کہ مجھے تحفظ چاہیے ہے, تو اس کے ہمارے دروازے 24 گھنٹے 24/7 یعنی ہر وقت کھلا ہوا ہے پناہ ہر ایک عورت. کسی کے ذریعے سے آنے کی ضرورت نہیں, کورٹ کے ذریعے سے آنے کی ضرورت نہیں. ہمارے یہاں ہم ڈائریکٹلی لیتے ہیں کیونکہ ہم ایک پرائیویٹ شیلٹر ہوم ہے. جو دارالامانز ہیں وہاں پر جب عورت جاتی ہے وہ کورٹ کے تھرو جاتی ہے. جو حکومت کے جو دارالامان ہے وہ وہاں کورٹ بھیجتی ہے, جو کیسز وہی دارالامان میں جاتے ہیں, وہ خود سے نہیں لے سکتے ہیں. یہ فرق ہے. تو ہمارے یہاں یعنی کہ ظاہر ہے ایک براڈر ایڈمیشن پالیسی ہے اور اس سے کافی خواتین فائدہ اٹھا سکتی ہیں, کیونکہ جب وہ کورٹ کے ذریعے آتی ہیں تو ان پر تھوڑی قسم کی کورٹ کی پابندی ہوتی ہے کہ وہ اپنی مرضی سے نہیں آ رہی ہیں اور اپنی مرضی سے دارالامان سے نہیں جا سکتی, جبکہ کورٹ اجازت نے.
ہمارے یہاں اپنی مرضی سے عورت آتی ہے اور اپنی مرضی سے جاتی ہے. جس وقت اس کو لگے گا کہ اب میرا جو کام ہے جس لیے میں آئی ہوں میرا پورا ہو گیا ہے, میں آگے جانا چاہتی ہوں یا جو بھی کرنا ہے, تو وہ جس وقت جانا چاہے وہ جا سکتی ہے. جو حکومت کے دارالامان ہیں جہاں پر کہ وہ کورٹ کے کہنے پر آتی ہے اور پھر کورٹ نے یہ طے کر لیا کہ اب یہ یہاں اس کا رہنا ضروری نہیں ہے, اب یہ محفوظ ہے, اور اس کو کہہ دیا جاتا ہے کہ جی آپ دارالامان سے جا سکتی ہیں. ان حالات میں کیونکہ وہ تو اپنی جسے کہتے ہیں نا کشتیاں جلا کر آئی ہے, وہ کہاں جا سکتی ہے؟ کیونکہ کیا اس کی ذہنی کیفیت کو مد نظر رکھا جاتا ہے؟ کیا یہ دیکھا جاتا ہے کہ اب یہ محفوظ ہے جسمانی طور پر بھی, ذہنی طور پر بھی, کہ اس کی پاس کوئی ذریعہ آمدنی ہے؟ یہ چیزیں کنسیڈر کی جاتی ہیں؟ افسوس کی بات ہے جو دارالامان ہے, مطلب ہے تو چلیے ایک ادارہ ہے, میں اس کو سپورٹ کرتی ہوں کہ بہت ضروری ہے, کیونکہ عورتوں کو تحفظ دینا اسٹیٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے, اور ہمارے یہاں بھی اگر آئیں گی تو اس کی تحفظ کی ذمہ داری اگین اسٹیٹ کے اوپر ہے. ہمیں پولیس پروٹیکشن ہمیں حکومت دے گی جب کورٹ میں لے جانا ہو, یا ہمارے ادارے کے باہر بھی پولیس کھڑی ہونا چاہیے ہے, کیونکہ تحفظ ان کی ذمہ داری ہے. ہماری ذمہ داری اس حد تک ہے کہ ہم اس کو اپنے پاس رکھ سکتے ہیں, لیکن جو اس کے دوسرے جو نیڈز ہوتے ہیں, اگر جیسے دیکھیں ایک عورت نکلتی ہے, مختلف وجوہات کی وجہ سے عورتیں گھر سے نکلتی ہیں, اور سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ ہے گھریلو تشدد, جس میں کہ مرد جو ہے ان کے اوپر اتنا جب تشدد کرتا ہے کہ اب ان سے برداشت سے باہر ہو جاتا ہے, تو وہ کبھی یا تو اپنے بچوں کے ساتھ نکلتی ہیں یا اکیلی نکل جاتی ہیں. جب اکیلی نکل جاتی ہیں تو وہ جب ہمارے پاس آتی ہیں تو میرے خیال سے جب عورت آتی ہے, جب وہ اپنے آپ کو محفوظ کر لیتی ہے, پھر وہ چاہتی ہے کہ اس کے بچے بھی اس کو ملیں, پھر وہ چاہتی ہے اگر اس کو بہت دفعہ وہ نہیں چاہتی ہے کہ اس کا گھر جو اس کا رشتہ ہے وہ بالکل ختم ہو جائے, وہ چاہتی تشدد بند ہو جائے. عورتیں اپنا گھر نہیں توڑنا چاہتی ہیں, عورتیں چاہتی ہیں کہ ان کو تحفظ ملے اور وہ رہیں, اپنے ان کے بچوں کی وہ مسئلہ حل کرانا چاہتی ہیں. تو اس سچویشن میں تو ان کی اگر وہ خود کہتی ہے تو عورت کی مرضی جو ہے نا, میں سمجھتی ہوں وہ ہمیں جب وہ آتی ہے ہمارے پاس, ہم اس کی مرضی پوچھتے ہیں کہ پھر تم کیا چاہتی ہو ہمارے ساتھ. ہم یہ نہیں, مطلب دارالامان میں بھی جب وہ جاتی ہے وہاں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہم اس معاشرے کو کچھ ہم صاف کر رہے ہیں, یا کوئی اگر عورت اپنی مرضی سے شادی کرنا چاہتی تو ہم بیٹھ کے اس کو نصیحتیں کریں. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس عورت کو ہم کس طرح اسسٹ کر سکتے ہیں کہ وہ جس سچویشن میں ہمارے پاس پہنچی ہے اس سے بہتر ہو کر نکلے. اس کو اگر خلا چاہیے ہے تو ہم اس کو ایک وکیل کا انتظام کرنا چاہیے تاکہ اس کو جلد از جلد اس کو خلا کا کیس ہو جائے. اگر وہ چاہتی ہے کہ واپس اپنے ہسبینڈ سے بات چیت کی جائے تو کورٹ کے ذریعے بات چیت کرا کر اس کو واپس جب بھیج جاتا ہے تو کورٹ کا ایک تحفظ ہوتا ہے کہ کورٹ پابند کر سکتا ہے اس کے شوہر کو کہ اگر تم نے دوبارہ اس کے اوپر تشدد کیا تو ہم تمہارے پر, یا اگر شکایت کی تو ہم تمہارے خلاف کارروائی کر سکتے ہیں یا یہ چھوڑ سکتے ہیں. مطلب وہ جائے تو محفوظ ہو کر جائے. اور یہ بہت دفعہ ہوا ہے ہمارے یہاں, جب پناہ میں آئی ہیں تو ان کو وہ جب جاتی ہیں تو ایک نئے مطلب کانفیڈنس کے ساتھ جاتی ہیں کہ اب میں ہمارے پیچھے کوئی کھڑا ہے, تو یہ بہت ضروری چیز ہو جاتی ہے ان عورتوں کے لیے. اچھا سارا, آپ کیونکہ وار اگینسٹ ریپ کے ساتھ کام کر رہی ہیں, اور ہمارے ہاں جنسی تشدد یا تو اب رپورٹ زیادہ ہو رہا ہے یا زیادہ بڑھ رہا ہے اور دیکھنے میں آ رہا ہے, تو بہت سارے قانون بھی اس وقت سامنے آ رہے ہیں ہمارے, جو کہ بلز پیش ہو رہے ہیں, قوانین بن رہے ہیں, مگر کیا ان کی امپلیمنٹیشن, ان کا نفاذ ہوتا ہے؟ کیا خواتین آج محفوظ ہو رہی ہیں؟ دیکھیں, جتنا بھی قانون اچھے سے اچھا کوئی بھی حکومت بنا لے, جب تک کہ آپ سسٹمز کو صحیح نہیں کریں گے, اگر آپ پولیس والے کے پاس جاتے ہیں اور اس سے کسی بھی پولیس تھانے میں جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھے جنسی طور پہ ہراساں کیا جا رہا ہے یا میرے ساتھ تشدد ہوا ہے, اگر وہ اپنے اس کی جس طرح سے وہ کام کرے گا, وہ پروسیجرز, وہ ساری چیزیں آپ کی قانون میں موجود ہیں, لیکن اس کا ماننا نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی تشدد ہوا ہے, یا وہ آپ سے کہتا ہے کہ بی بی پیار محبت سے مسئلہ حل کر لو, اور وہ نہیں لیتا ایکشن اور آپ کو ڈسکریج کرتا ہے, آپ کو کہتا ہے نہیں واپس چلے جاؤ, تو جتنا بھی اچھا قانون ہو وہ امپلیمنٹ نہیں ہو سکتا. اور یہی وجہ ہے کہ بہت سارے قوانین جو پاکستان میں ہیں, جو کہ خواتین کی پروٹیکشن کے لیے ہیں, ان کی تحفظ کے لیے ہیں, وہ بیسکلی بیکار رہ جاتے ہیں. یہ بھی لیکن ہونا ضروری ہے. میڈیکل رپورٹ کتنی اہم ہے؟ جنسی تشدد کے کیسز میں یا کسی بھی قسم کا تشدد اگر خاتون کے ساتھ ہوا ہے, میڈیکل رپورٹ بہت ضروری ہے, خاص طور پہ جب آپ کا کیس کورٹ میں جاتا ہے. ہم حالانکہ یہ انکریج کرتے ہیں, میڈیکو لیگل آفیسر سے بھی یہ بات کرتے ہیں کہ وہ کورٹ جائے نہ جائے,
وہ یہ کہتی ہے یعنی کہ مجھے نہیں کہ میں چاہتی کہ کسی اور کو یہ بات پتہ چلے، لیکن آپ مجھے طبی میرا کم از کم میری مدد کر دیں، تو وہ کام ہونا چاہیے، لیکن وہ کام کرتے نہیں ہیں۔ میڈیکو لیگل آفیسرز کا یہ کام ہوتا ہے کہ یہ پولیس کا کیس ہے، یہ کورٹ میں جائے گا، لہٰذا وہ اپنی جتنی بھی ان کو خانہ پوری کرنی ہوتی ہے وہ اور جو بھی فارمیلٹیز ہیں وہ کر دیتے ہیں، اور اس طرح کا جیسے طبی مدد ملنی چاہیے وہ نہیں ملتی۔ اہمیت اس کی لیگل پوائنٹ آف ویو سے زیادہ بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے کہ اگر خاتون کہہ رہی میرے ساتھ تشدد ہوا، تشدد کے کوئی نشانات ہیں، کوئی ثبوت ہے کہ اس کے ساتھ تشدد ہوا ہے، تاکہ وہ کیس اگر کورٹ میں جاتا ہے تو ان جو خاتون یا بچی جو بات کہہ رہی ہے اس کو وہ سپورٹ کرتا ہے، اس کو مانا جاتا ہے۔ بہت ساری باتیں ابھی باقی ہیں کیونکہ یہ ایسا ایک موضوع ہے جس کو ہم بہت جلدی سے ریپ اپ نہیں کر سکتے، اس لیے آپ کے ساتھ کی ضرورت ہے۔ ایک وقفے کے بعد ہم حاضر ہوتے ہیں۔ آپ دونوں ہی سے یہ گزارش کروں گی کہ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ گو اس وقت پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، لیکن یہ مسئلہ اتنا بڑا ہے، خواتین کے ساتھ زیادتیاں اتنے مختلف محاذوں پر ہوتی ہیں کہ ایک پروگرام میں شاید ہم اس کے ساتھ انصاف نہ کر سکیں۔ ہم چاہیں گے، ان سے گزارش کریں گے ہمارے ساتھ رہیں تاکہ اگلے پروگرام میں ہم مزید سے بات کر سکیں، مگر کچھ باتیں، کچھ نکات جو سامنے آئے وہ خاص طور پہ اس چیز پر زور دینے کی ضرورت ہے کہ جو دارالامان موجود ہیں، جو حکومت کی طرف سے ایسے سینٹرز بنائے گئے ہیں، کرائسس سینٹرز ہیں، ان کے بارے میں خواتین کو آگہی ہو، ان کے بارے میں خواتین کو بتایا جائے، ان کو یہ خبر دی جائے کہ آپ کے علاقے میں ایسی جگہ ہیں جہاں آپ جا سکتی ہیں، رپورٹ کر سکتی ہیں، کیونکہ اگر تشدد کو روکنا ہے تو اس کے خلاف لڑنے کے لیے پہلا قدم ہوگا اس کے بارے میں خبر کرنا، رپورٹ کرنا۔ اسی کے ساتھ یہ بھی گزارش ہوگی کہ جو لوگ وہاں سینٹرز میں بیٹھے ہیں، جو تھانوں میں بیٹھے ہیں، جو اس جگہ پر ہیں جو اس کے بارے میں کچھ کر سکتے ہیں، وہاں پر مدد دیجیے ان خواتین کو جو آپ کے پاس مدد کے لیے آتی ہیں، کیونکہ خدا نخواستہ کل کو آپ کے گھر کی کوئی خاتون بھی ایسی جگہ پر جا سکتی ہیں اور انہیں اگر امداد نہ ملے تو وہ کہاں جائیں گی۔ اسی ایک سوال کے ساتھ ہم آپ کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، لیکن اگلے پروگرام میں پھر یہی باتیں کریں گے کیونکہ بہت کچھ ابھی سیکھنا اور سکھانا باقی ہے۔ اس وقت ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔